اسلام کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ الگ تھلگ نماز پڑھتا رہے، بلکہ وہ پرزور انداز میں اذان کے ذریعے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور یہ کہ باجماعت نماز سے منافق ہی پیچھے رہتے ہیں۔ مسلم کی 488 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے ہر ہفتے میں ایک بار نماز جمعہ میں تعلیم، تربیت، تجدید عہد اور نصیحت ہوتی ہے۔ اس میں وحدت اور قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ہفتہ وار فریضہ ہے جس میں جماعت کو لازم قرار دیا گیا۔ مسلم کی 1485 الجمعہ کی 9 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے۔ پھر عید کی نماز ایک بڑی کانفرنس اور تقریب کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اس میں مرد ایک طرف اور عورتیں دوسری جانب ہوتی ہیں، حتیٰ کہ عذر والی خواتین بھی حاضر ہوتی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے 981 نمبر پر۔ پھر روزانہ، ہفتہ وار، سالانہ باجماعت نمازوں کی کیا بات ہے۔ صفیں سیدھی، کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملے ہوئے۔ بخاری کی 717، ترمذی کی 226 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے۔ جب وہ سجدہ کرے تو سب سجدہ کریں، یعنی امام پہلے وہ سجدے سے سر اٹھائے تو سب اٹھائیں، جب وہ سلام پھیرے تو سب سلام پھیر دیں۔ مسجد میں رنگ و نسل، مال و دولت اور مقام اور مرتبے کے فرق مٹ جاتے ہیں۔ مسجد کا صحن محبت، اخوت اور مساوات کی فضا کو قائم رکھتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ 5 مرتبہ انسان مشقت بھرے ماحول سے سلامتی کی فضا میں آ جائے۔